السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم سب دوستوں کو بہت زیادہ دعا، کیونکہ ایکچولی ہمارے پاس جو کسی کو دینے کے لیے حقیقی چیز ہوتی ہے نا، وہ دعا ہوتی ہے۔ اور میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ضرور دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے ضرور زیادہ دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ آج ایک موضوع ذہن میں آیا، لفظ طاقت، اور پھر آج ہی سمجھ آئی کہ یہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں سب اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات ان کے ذہن میں نہیں ہیں۔ منافقین یعنی جو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، منہ سے کہتے ہیں، یہ اپنے کہتے ہیں کہ ہم یہ ایکچولی یہ تھا، یہ ہمارا سیاسی بیان تھا، یا فلاں تھا فلاں تھا۔ وہ خدا کے بندو، آپ تو منافقت کا وہ اعلیٰ ترین درجہ بھی کراس کر گئے ہو۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ جیسے ڈیزل کہے گا کہ جی میری عمران خان کی طاقتور لوگوں سے ڈیل ہو گئی ہے، اور جب عمران خان کہے گا وہ کہے گا جی میں طاقتور لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا ہوں۔ یعنی ایسے نواز شریف کی جی طاقتور لوگوں سے ڈیل ہو گئی ہے، وہ کہتا جی اس کی طاقتور لوگوں سے ڈیل ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسے ہی جو ہے نا، میں نے آج بہت سوچا، تو اصل میں طاقت اگر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں، ایک مجازی معنی ہوتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر تو وہ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور مجازی معنوں میں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمینی حقائق کے مطابق، یعنی ٹھیک ہے زمین پہ کچھ لوگ اتراتے ہیں اپنے آپ کو بہت طاقتور، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا اس بات پہ 100% یقیناً نہیں تو ہم دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو طاقت، جیسے بتوں کو پوجتے تھے لوگ، اللہ معاف کرے، یہ بتوں کو پوجنے والی بات ہے کہ یہ فلاں طاقتور ہے فلاں ہے، نہ، طاقتور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو کہے کہ جی وہ طاقتور ہے، طاقتور اللہ تعالیٰ ہے بس۔ خطارہ اس بات کے اوپر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، میرا ایمان ہے۔ اور میری عمر ابھی 58 ایئرز ہو گئی ہے، آئی تھنک نیئر اباؤٹ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہڈ بیتی اور جگ بیتی، ہڈ بیتی میں بھی ہیں یہ چیزیں اور جگ بیتی میں بھی ہیں، دیکھا ہے، تجربہ حاصل ہوا ہے کہ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دوستو، جیسے میں پہلے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اچھی باتیں، دین کی اسپیشل دین کی اچھی باتیں، معاشرے کی اچھی باتیں، جس سے ہمارا معاشرہ بڑھ سکے، ترقی کی طرف جائے۔ میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہے، آپ ذرا تلاش تو کرو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب سرچ کرتے ہو، دیکھیں پہلے میڈیسنز نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے وہ آلات جراحی نہیں تھے پراپر، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں انوینشن ہوتی گئیں، یعنی دریافت ہوتی گئیں، وہ چیز بن گئی، وہ ایجاد ہو گئی، وہ چیز تیار ہو گئی، وہ لیکن اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ چھپا دیا۔ اب انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں کیسے باہر نکالے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مخفی رکھا ہے
اس کو کیسے تلاش کرے، ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے دین کی باتیں ہیں اور معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں یہ چیزوں کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔